نہیں سمجھ آئی؟ جنید اقبال سے پوچھ جنید اور بایزید کیا ہے، بابے تو شے کچھ نہیں، پوچھ اقبال سے وہ کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقابت۔ اچھا بتانا یہ ہے کہ بایزید کون ہے، بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بایزید وہ ہے جو کہتا تھا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ اچھا وہ پتہ نہیں کچھ جاہل ہی سارے، کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو بایزید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ اب وہ فرید الدین عطار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا، وہ نیچے نا اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاخ ہوں۔ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، یعنی دو جھنڈے مان لیے۔ مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا۔ انہوں تو نہیں لواء الحمد کدھر سمجھو ہے، ہاں جھنڈے دوسرے بھی ہیں اور خائن کے لیے بخاری مسلم میں، اور اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کرے گا یہ خیانت کرتا رہے۔ سب سے بڑے خائن وہ ہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں، قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں، اور مزے کی بات بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں مرا ہے اور امام مسلم بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں، اس کا نام ہے ابا یزید بستامی، یزیدہ ابا، اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری۔ ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا، اور داروغ جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے۔ سرکار تو آڑے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ بھئی جب حدیث پاک میں ہے کہ جو میرے اولیاء سے جنگ چھیڑے گا تو پھر اس کی لڑائی ہم سے ہے، انہیں تو رب نے لڑائی چھیڑی، یہ ویکھو کنی دیر چل رہی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ۔ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، دیکھنا ذرا، ان بطش ربک لشدید۔ بھائی یزید اس کا پیارا ہے، جنید اس کا محبوب ہے، غوث اعظم اس کے محبوب ہیں، داتا صاحب اس کے محبوب ہیں۔ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے، شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے، اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جہلم شہر چوں انہیں چن لینے، لاہور چوں انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، تے اے تو آڑے کل کوئی ہے اگر، تو پھر تو آپ ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی۔ بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کلیم کیا ہوا ہے نا، ہمارے خلاف تو اعلان جنگ تب ہوگا جب ہم ان کو اولیاء اللہ مان لیں گے۔ ہم تو سیدنا عمر کی طرح ان کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ ہم تو کہتے ہیں جی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاخ رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ۔ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔